दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपको इंडस व्यू पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें। और अभी एक पब्लिक मैसेज आएगा और उसके बाद फिर आपको कल की वीडियो के थोड़े से क्लिप्स दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद फिर आज की वीडियो शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, सबसे पहले मैसेज। दोस्तों, जब भी हम किसी तफरीह मकाम पे जाते हैं तो बहुत सारे खाली रैपर्स, लिफाफे, फ्रूट के छिलके, तो जलते हुए या बुझे हुए कोयले और हड्डियां, इन सब को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। अगर किसी जगह पे प्रॉपर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो आप इन सारी चीज़ों को एक बैग में बंद करें और अपने साथ रखें, और जहां पे भी आपको डस्टबिन मिलती है वहां पे आप इसको डस्टबिन के हवाले कर दें। ऐसा करने से आने वालों के लिए माहौल साफ सुथरा बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस स्पेसिफिक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के लिए तावन किया है नंबर 1 पे पसूर की सबसे बड़ी मार्बल फैक्ट्री, पंजाब मार्बल फैक्ट्री। नंबर 2 पे तलवंडी और पसूर के दरमियान में बाजवा फिलिंग स्टेशन। और नंबर 3 पे आफ्ताब ला चैम्बर, कचहरी पसूर। दोस्तों, 16 जुलाई 2025 को इस सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से होगा। पीर सहाबा रोड के ज़रिए दामने को, हवेलियाँ में एबटाबाद, मनसेरा, कलंदराबाद, पारीम, बसियान, बालाकोट, पारस, कागान, नारान, बटकुंडी, जलखंड, लोलूसर, दोदी पत्सर नेशनल पार्क, बाबूसर टॉप, डालैन, चल्लास और फिर अस्तोर चौक से अस्तोर वैली रोड के जरिए हमजी गान जुलाई 31 तक पहुंचेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे हमारा ये सफ़र दरिया शिंगू के साथ चलते ओल्डिक गांव से होते हुए मरोल, जहां दरिया शिंगू और दरिया सिंध का संगम है, यानी हमजी गांव में हमारे 2 क़याम होंगे। खामोश आबशार कहते हैं। पपलाडो, गैम्बटपुरा और रमबोखा से होते हुए क्वारी ब्रिज पर पहुंचेंगे। यहाँ से टोल्टी गांव, मंठोखा आबशार है, परकटा, मेहदीआबाद पहुंचेंगे और सरमीक में हमारा तीसरा पड़ाव होगा। तासू पहुंचेंगे, कद्दू पहुंचेंगे, खड़पोचो फोर्ट हमारा अगला हदफ होगा। ये सरफरंगा सहरा तक का सफर कटपना सरफरंगा से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। हम चुंदा वैली पहुंचेंगे, हुए बाशू के मुकाम बागीचा होगा। तालू पहुंचेंगे, सिलबू पहुंचेंगे, कारकेस कद्दू मोड़ पहुंचेंगे, जहाँ पर 3 माउंटेन जंक्शन अस्तोर चौक पहुंचेंगे। रायकोट ब्रिज, तत्ता पानी और ड्रम से होते हुए गुनेर पहुंचेंगे, हुए चल्लास पहुंचेंगे और ये हमारा अगला पड़ाव भी होगा। दयामीर भाषा डैम साइट पर पहुंचेंगे। साजीन, सीसर, ग्याल वैली और दासू डैम से होते हुए दासू पहुंचेंगे। जुड़वा आबशार, मांदरजा और लियो से होते पतन पहुंचेंगे, जहां से कराकरम हाईवे पर ही सफ़र करते जिज्जल, दुबैर और शोरगरा जैसे दिलफरेब मनाजर की सैर करते और मज़ीद 42 किलोमीटर का फासला तय करके हम बिशाम पहुंचेंगे, जो हमारा अगला पड़ाव भी होगा। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर हम कराकरम हाईवे पर सफ़र करते शिंग, मैरा और डंडारी से होते हुए 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके ठाकोट और कराकरम हाईवे को खैरबाद कह देंगे और गलडेरी और कांद्रे से होते हुए रिवर रोड के ज़रिए जप्पा तक पहुंचेंगे। हमारा अगला सफ़र दरबंद का होगा, जो रिवर रोड पर 51 किलोमीटर का सफ़र है, जिसके रास्ते में कन्हार और कजला आएंगे। दरबंद हमारा अगला पड़ाव होगा। दरबंद से 38 किलोमीटर के फासले पर अनोरा से होते हुए दरबंद रोड के जरिए ट्रिपलियाँ तनोल पहुंचेंगे। याद रहे कि ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत डैम तरबेला का इलाका है, जहां बहुत प्यारे लोग आबाद हैं। दरिया के साथ रोड नहीं है, थोड़ा घूम कर दरिया के किनारे आना पड़ता है। यहाँ से डना से होते छप्पर रोड के जरिए मैरा स्वाबी तक का सफ़र होगा, जहाँ से मज़ीद 40 किलोमीटर का फासला तय करके मुरादपुर दरवाज़ा से होते हुए तरबेला डैम व्यू पॉइंट हरीपुर पहुंचेंगे और फिर मज़ीद 22 किलोमीटर का फासला तय करके जग्गल और पंडोरी के रास्ते मेन रोड से होते नारा अपुन खेल आबशार पहुंचेंगे और फिर वहां से मज़ीद 50 किलोमीटर गाज़ी रोड के ज़रिए गाज़ी से होते हुए तरबेला डैम स्वाबी पहुंचेंगे, जो हमारा अगला पड़ाव भी होगा। गाज़ी से हम कोठा बाईपास रोड के जरिए हंग म्यूजियम पहुंचेंगे, जो कि तरबेला डैम से 31 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ से हम 29 किलोमीटर के फासले पर स्वाबी जंगीरा रोड के जरिए मानकी से होते कुंड वाटर पार्क पहुंचेंगे।
یہاں سے پھر اٹک خوض سے ہوتے 27 کلومیٹر دور جی ٹی روڈ اور نظام پور روڈ کے ذریعے درواز گئی پہنچیں گے، اور اس سفر کے دوران ہم کے پی کے سے نکل کر پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں۔ اٹک کے نزدیک ہم دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم دیکھ چکے ہیں، جہاں ہم نے دیکھا کہ دریائے کابل کا مٹیالہ پانی اور دریائے سندھ کا سبز پانی علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں۔ نظام پور نوشہرہ روڈ سے سفر کرتے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر نظام پور سے ہوتے شادی پور کے علاقے میں جائیں گے، اور وہاں سے کمشیخیاں سے ہوتے ہوئے نوشہرہ روڈ کے ذریعے 37 کلومیٹر کا سفر طے کر کے خوشحال گڑھ پہنچیں گے، جہاں ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ دوستو، وہاں سے جنڈ سے ہوتے جنڈ میاں والی روڈ کے ذریعے 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مخت شریف پہنچیں گے، جو ایک تاریخی مقام ہے۔ مزید 43 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نکا افغان کے راستے کالا باغ نتھیا گلی روڈ کے ذریعے پیر پہائی پہنچیں گے، اور پھر مزید 34 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم کالا باغ نتھیا گلی روڈ کے ذریعے ہی بنی افغان سے ہوتے کالا باغ پہنچیں گے، اور یہاں پر ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ اس کے بعد ہم 46 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بذریعہ میاں والی عیسیٰ خیل روڈ کمار مشانی کالور سے ہوتے ہوئے عیسیٰ خیل پہنچیں گے، اور کچھ دیر قیام کے بعد 62 کلومیٹر کا مزید سفر بذریعہ میاں والی ڈی آئی خان روڈ سندر شریف سے ہوتے بلوٹ، اور پھر وہاں سے 54 کلومیٹر میاں والی ڈی آئی خان روڈ کے ذریعے رنگ پور اڈا اور شاداؤ سے ہوتے ہوئے ڈی آئی خان پہنچیں گے، جہاں ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ یہ پڑاؤ 2 سے 3 دن کا ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ہمارا سفر 57 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود میران کی طرف ہوگا، جو انڈس ہائی وے پر ہوگا۔ راستے میں پروا اور ماہرہ کے علاقے آئیں گے۔ یہاں سے ہوتے ہوئے ہم مزید 82 کلومیٹر سفر طے کر کے انڈس ہائی وے کے ذریعے ریڑ اور دونا سے گزرتے ہوئے ہم تونسا پہنچیں گے، جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ ہمارا اگلا سفر 43 کلومیٹر انڈس ہائی وے کے ذریعے بلند والا سے ہوتے ہوئے تونسا براج کا ہوگا، جہاں سے مزید 66 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جانان والا سے ہوتے ہوئے انڈس ہائی وے کے ذریعے ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے، جہاں ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ ہمارا اگلا سفر جامپور کی جانب ہوگا، جو انڈس ہائی وے پر 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور راستے میں آلی والا کا علاقہ آئے گا۔ اس کے بعد مزید 62 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم شکارپور راجن پور پہنچیں گے۔ یہ سفر ہم انڈس ہائی وے کے ذریعے فاضل پور سے ہوتے ہوئے طے کریں گے، اور یہاں پر ہمارا اگلا پڑاؤ بھی ہوگا۔ یہاں سے ہم انڈس ہائی وے کے ذریعے کوٹ مٹھن سے ہوتے ہوئے 52 کلومیٹر کا سفر طے کر کے چاچنا شریف پہنچیں گے، اور پھر انڈس ہائی وے پر مزید 70 کلومیٹر کا سفر طے کر کے عمر کوٹ سے ہوتے ہوئے رجان پہنچیں گے، جہاں ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ پھر انڈس ہائی وے کے ذریعے کشمور سے ہوتے ہوئے اور 58 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گدو پہنچیں گے، اور پھر مزید انڈس ہائی وے کے ذریعے غوث پور اور بخشا پور سے ہوتے 58 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پند کوٹ، اور انڈس ہائی وے پر مزید 66 کلومیٹر کا سفر طے کر کے خانپور کے راستے شکارپور پہنچیں گے، جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ یہاں سے ہم انڈس ہائی وے کو خیر آباد کہیں گے۔ سکھر جیکب آباد ہائی وے کے ذریعے 33 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لاکھی اور جہان خان کے راستے سکھر پہنچیں گے، اور مزید لاکھی لاڑکانہ ہائی وے کے ذریعے لاڑکانہ واٹر پارک سے ہوتے ہوئے لاڑکانہ پہنچیں گے، جہاں ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ ہمارا اگلا سفر موجو دڑو کی جانب ہوگا، جو لاڑکانہ سے 31 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سفر ہم لاڑکانہ موجو دڑو ہائی وے کے ذریعے سر انجام دیں گے، اور راستے میں چھنی ماشی کا علاقہ آئے گا۔ یہاں سے ہم لاڑکانہ خیرپور ہائی وے کے ذریعے گیمبٹ سے ہوتے ہوئے درگاہ حضرت اچل سرمست پہنچیں گے، جو کہ موجو دڑو سے 70 کلومیٹر کا سفر ہے، اور ہمارا اگلا پڑاؤ بھی ہوگا۔ دربار سے ہم 71 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے NH5 اور AH2 ہائی وے کے ذریعے کنڈیارو سے ہوتے ہوئے نشہر و فروز پہنچیں گے، اور پھر NH5 ہائی وے کے ذریعے نورپور سے ہوتے 27 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مورو پہنچیں گے، اور پھر وہاں سے دادو، ٹالٹی فورٹ، منچھر جھیل سے ہوتے ہوئے 68 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کنال روڈ کے ذریعے سیون شریف پہنچیں گے، جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ یہاں سے ہم انڈس ہائی وے کے ذریعے 65 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہماری ریزرو فارسٹ اور درگاہ پیر کامل شاہ سے ہوتے ہوئے محراب پور نواب شاہ پہنچیں گے، جہاں سے مزید 65 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لوکل روڈ کے ذریعے نیو سعید آباد سے ہوتے بنوٹ، اور پھر 43 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے NH5 پر سفر کرتے حالہ اور کھیبار سے ہوتے ہوئے
مٹیاری پہنچیں گے جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ مٹیاری سے 29 کلومیٹر کا سفر طے کر کے NH5 کے ذریعے سومر، چند اور ہاتری سے ہوتے ہوئے حیدرآباد پہنچیں گے۔ یہ ایک بڑا اور تاریخی شہر ہے، اس لیے یہاں ہمارا 3 سے 4 دن کا پڑاؤ ہوگا۔ حیدرآباد سے NH5 کے ذریعے 52 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کوٹری اور بلاری کے راستے جھرک تک پہنچیں گے اور پھر مزید 31 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسی سڑک کے ذریعے سوندا سے ہوتے ہوئے کھمبا گوٹ، کینجر جھیل پہنچیں گے اور پھر مزید اسی ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے 22 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گوٹ چھاٹو چند سے ہوتے ہوئے تاریخی شہر ٹھٹھا پہنچیں گے جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا۔ ٹھٹھا سے آگے بابرا روڈ کے ذریعے پیرجو گوٹ سے ہوتے ہوئے 36 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم دربار سخی جمیل شاہ پہنچیں گے اور پھر مزید 70 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سی سائڈ روڈ کے ذریعے گڑو اور بغان سے ہوتے ہوئے کیٹی بندر کراچی پہنچیں گے اور اپنے سفر کو مکمل کریں گے۔ یہاں سے ہم کراچی شہر جائیں گے اور تقریباً 7 دن کا قیام ہوگا اور کوشش کریں گے کہ اس قیام کے دوران دوستوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہو جائے اور 7 دن کے قیام کے بعد یہاں سے ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے، جس کے راستے کا تعین کراچی سے نکلتے وقت کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارے سفر کی داستان، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔